بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج شکاگو سے ہماری پیاری بہن سمینا روش نے ایک بے حد اہم موضوع پر حدیث روانہ کی ہے۔ ناظرین، قرآن حکیم رب ذوالجلال کا تا قیامت تمام دنیا کے لوگوں بالخصوص مسلمانوں کے لیے حکمت و دانائی کا ایک لازوال پیغام ہے، اور آج کے پرآشوب دور میں مسلمانوں کے زوال کی بڑی وجہ ہی قرآن احکامات اور سنت رسول سے دوری ہے۔ آئیے سنتے ہیں آج کی حدیث۔ السلام علیکم دوستو، حدیث کے حوالے سے اگلی حدیث کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی کیا فضیلت ہے۔ فرمایا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا اس کے شاید پر دین کا دار و مدار ہے۔ اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ترین ہونا ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں ایک مسلمان پر قرآن مجید کے 5 اہم حقوق ہیں۔ سب سے پہلے اس پر کلام الہی ہونے کی حیثیت سے ایمان لایا جائے۔ دوسرا، روزانہ پابندی کے ساتھ صحت کے ساتھ جس قدر ممکن ہو سکے اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا، علماء کرام کی راہبری میں مسند اور تراجم و تفاسیر کی روشنی میں اسے سمجھا جائے۔ اور چوتھا، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ اور پانچواں، اس کی تبلیغ کی جائے، تقریر و تحریر اور افہام و تفہیم کے حساب سے اس کی اشاعت بھی کی جائے۔ علامہ اقبال نے بہت خوبصورت بات کی ہے، گر تو می خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن۔ اگر تم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پھر قرآن کو سیکھ۔ اس کے علاوہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے اور وہ بالکل اس کی زندگی بیکار ہے۔ قرآن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہے، یہ دین کا اصل ہے اور یہ ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا چلتا پھرتا قرآن تھے، ان کا ہر فعل ہر عمل قرآن کے اوپر تھا۔ ان کی ہر سنت پہ ہم پیروی کر کے قرآن کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ آپ بے شک قرآن تھوڑا پڑھیں مگر اس کو پلیز سمجھ کے سوچ کے پڑھیں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے، کیونکہ قرآن عربوں پہ اترا ہے، عربی زبان میں ہے۔ زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم، کہ میری تو دوست کی جو زبان ہے وہ ترکی اور مجھے تو ترکی آتی نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی سے دوستی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اس کے زبان کو سیکھیں، اس کے اعتبار کو سیکھیں۔ تو یہ جو ہے یہ قرآن ہمارے اوپر ہمارے لیے ایک بہت رہبر ہے، رہنما ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اس سے روشن کر دے اور اللہ ہمارے دلوں کی جو سختیاں ہیں ان کو دور کرے، اور اس قرآن کو ہمیں ہم سیکھیں بھی اور دوسروں کو سکھائیں بھی، کیونکہ یہ حدیث پاک ہے کہ جب آپ کوئی اچھا عمل، کوئی نیک عمل، کوئی نیک بات، کوئی اچھی بات قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، سنت کے حوالے آپ سیکھتے ہیں تو اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ علم کو دوسروں تک ضرور پہنچانا چاہیے، کیونکہ یہ ایک مومن کی معراج ہے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہم اس پہ عمل بھی کریں گے، اور جو ہم خود سیکھتے ہیں خود بھی سیکھیں گے اور اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ حضرت علی نے بہت خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو میں اللہ سے بات کرتا ہوں، اور جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔